امام حسن بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو دور نبوی میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفائے چہارم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لخت جگر بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید النساء حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ تھیں۔ اللہ رب العزت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہونے کا شرف بخشا جو نزول وحی اور فرشتوں کی آمد اور رفت گاہ تھا۔ وہ گھرانہ جس کی پاکیزگی اور طہارت کے متعلق قرآن مجید نے ان الفاظ سے گواہی دی ہے: پس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک پاکیزہ رکھے جیسے کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اس طرح خداوند قدس نے قرآن مجید میں اس گھرانے کی بار بار تحسین و تمجید کی ہے۔ ولادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا تو آپ نہایت خوش ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، تہنیت فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسن رکھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے 7ویں دن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستِ مبارک سے عقیقہ فرمایا اور بالوں کو منڈوا کر ان کے ہم وزن چاندی صدقہ کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے القاب ہیں: سبت اکبر، قائم، طیب، حجت، تقی، زکا، مجتبیٰ، امین، زاہد، لیکن سب سے مشہور لقب مجتبیٰ ہے۔ پیغمبر اسلام اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس اور پاک باز ہستیوں کے آغوش میں پروان چڑھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان نفوس قدسیہ کا تقرب نصیب ہوا جو اہل بیت کے بعد اس سرزمین پر قیامت تک آنے والے افراد سے افضل ترین انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شفقت کا وافر حصہ ملا۔ محمد بن زیاد ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ کھجور پکنے کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں صدقہ کی کھجور لائی جاتی۔ ہر باغ والا صدقہ کی کھجور لاتا اور مسجد نبوی کے صحن میں ڈال دیتا۔ اس طرح مسجد نبوی میں کھجور کا ڈھیر لگ گیا۔ ایک مرتبہ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کھجوروں سے کھیل رہے تھے۔ اتنے میں ایک نے ایک کھجور لی اور اپنے منہ میں ڈال لی۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، انگلی منہ میں ڈالی، فوراً نکال لی اور فرمایا: کیا تمہیں معلوم نہیں صدقہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنے گھرانے کے افراد میں کون زیادہ محبوب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ میرے بیٹوں کو میرے پاس بھیج دو۔ وہ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سینے سے لگاتے اور لاڈ پیار کرتے۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ ایک دن حضرت حسن اپنے نانا جان کی
کمر مبارک پر سوار تھے۔ ایک شخص نے کہا، واہ کیا خوب سواری ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا خوب سوار ہے۔ حسن سنن ترمذی شریف۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوقار جلد شخصیت کے حامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غرباء اور مساکین کا خاص خیال رکھتے، ہر طرح غرباء اور فقراء کی مدد کیا کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اپنی ساری دولت مساکین کے درمیان تقسیم کر دی۔ اس کے علاوہ نہایت بہادر بھی تھے اور اپنے والد گرامی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ میں بھی شرکت کیا کرتے تھے۔ آپ کی بہادری اور شجاعت کے نقوش جنگ جمل اور جنگ صفین میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اپنے والد کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے صرف 6 مہینے حکومت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و بزرگی کے لیے یہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سنی میں ہی آپ کو بہت سے عہدہ ناموں میں گواہ بنایا تھا۔ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو ثقیف کے ساتھ ذمہ والا معاہدہ کیا۔ خالد بن سعید نے عہد نامہ لکھا اور امام حسن اور حسین کو گواہ قرار دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس شخصیت میں انسانیت کی اعلیٰ ترین صفات بے بس تھی۔ علامہ جلال الدین سویتی بیان کرتے ہیں کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاقی امتیازات اور بے پناہ انسانی فضائل کے حامل تھے۔ ایک بزرگ باوقار بردبار لوگوں کی محبتوں کا مرکز تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی جانب مخصوص توجہ کے حامل تھے اور یہ آثار کبھی وضو کے وقت آپ کے چہرے سے عیاں ہو جاتے اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپنے لگتے۔ جب لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے سبب پوچھتے تو آپ فرماتے کہ جو شخص خدا کے سامنے کھڑا ہو اس کے لیے اس کے علاوہ اور کچھ مناسب نہیں۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے عابد زاہد شخص تھے۔ جب موت اور قیامت کو یاد کرتے تو بے قابو ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر مسلمان کو سچی محبت ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے متعلق فرمایا، یہ دونوں دنیا میں میرے خوشبودار پھول ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اے اللہ مجھے ان دونوں سے محبت ہے، آپ بھی ان دونوں سے محبت فرمائیے اور جو ان سے محبت رکھے گا ان سے بھی محبت فرمائیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بشارت فرمائی تھی کہ یعنی یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے 2 عظیم جماعتوں کے مابین صلح فرما دے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین بنایا گیا، حامیوں کی بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ تھی، لیکن 6 مہینے امیر المؤمنین رہنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح فرما لی اور خود خلافت دستبردار ہو گئے اور اس موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو انسانی تاریخ کا ایک یادگار خطبہ کہلائے جانے کے لائق ہے۔ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا،
اے لوگوں، سب سے بڑی عقل مندی تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور سب سے بڑی حماقت فسق و فجور ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے آپ سب کو ہدایت سے نوازا، گمراہی اور ضلالت سے نکالا، ذلت کے بعد عزت سے نوازا، اہل ایمان کی قلت کو کثرت سے بدل دیا۔ بات یہ ہے کہ معاویہ نے میرے اس حق میں نزاع کیا جس میں ان کا کوئی حق نہ تھا، یعنی خلافت کے دعوے دار ہوئے، لیکن میری نظر امت کی اصلاح اور فتنے کو فروغ کرنے پر ہے، اور آپ لوگوں نے میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کر رکھی ہے جس سے میں صلح کروں اس سے آپ بھی صلح کریں، اور جس سے میں جنگ کروں اس سے آپ بھی جنگ کریں۔ چنانچہ اب میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اب میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لوں اور میرے اور ان کے درمیان جو جنگ ہے اس کو ختم کر دوں۔ بس میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور میرے خیال میں خون ریزی سے زیادہ جانوں کی حفاظت ضروری ہے، اور میرا منشا صرف آپ حضرات کی بھلائی اور حفاظت ہے، اور میں نہیں جانتا کہ یہ آپ لوگوں کے لیے آزمائش اور تھوڑی دیر برتنے کا موقع ہے۔ اس صلح پر آپ کو بہت طعنے سننے پڑے، لیکن آپ پورے شرح صدر سے یہی جواب دیتے رہے کہ میں مسلمانوں کو ذلیل کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ بات یہ ہے کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ اپنی حکومت کے لیے مسلمانوں کی خون ریزی کا سبب بنوں۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو المؤمنین کا طعنہ دیا گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ دنیا کی بے عزتی جہنم سے بہتر ہے، لہٰذا اگر ہمیں سیدنا حسن سے محبت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپس میں حتی الامکان اتفاق اور اتحاد قائم رکھیں۔ یہ تھا ایک مختصر سا واقعہ حضرت حسن کے بارے میں۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔